بھی اگر قرآن سے محبت ہو جائے نا، قرآن سے تعلق وابستہ ہو جائے، قرآن سے پیار ہو جائے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت، قرآن سے محبت کرنا بھی عبادت۔ ابھی 1980 کا ایک واقعہ، پڑوسی ملک کے ایک شہر میں لوگ قبرستان کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ قبر سے گلاب کی، مشک کی، عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے اس کی قبر کے پاس جا کے پتہ لگایا کہ آخر یہ نیک بندہ کون ہے، آخر یہ اللہ کا ولی کون ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ پتہ لگانے کے بعد اس کی بیوہ کے پاس پہنچے، سارے لوگ اس کے گھر پر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ ماں، یہ جو تیرے شوہر کا انتقال ہوا نا، یہ شوہر کے انتقال کے بعد آج کئی سال گزر چکے، ہم اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے قبر سے عجیب خوشبو محسوس کی، ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی باغ کے پاس سے گزرے ہوں، ہم کسی گلشن کے پاس سے گزرے ہوں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس جگہ کسی نے عطر بکھیرا ہو۔ آخر یہ بتا کہ تیرا مرنے والا شوہر کون سا نیک عمل کرتا تھا، کون سی ایسی عبادت کرتا تھا، کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے اس کی قبر میں خوشبوؤں کی مہک کو بسا دیا ہے۔ آخر بتا تو ذرا وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو عطر سے معطر کر دیا ہے۔ اب اس کا جواب سنیں، وہ کہتی ہے میرا شوہر کوئی نیک نہیں تھا، میرا شوہر کوئی نمازی نہیں تھا، میرا شوہر کوئی اتنا بڑا تقوی شعار نہیں تھا، البتہ جب رات ہو جاتی یہ وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد اپنے بدن کو عطر لگاتا، عطر لگانے کے بعد سب سے قیمتی لباس جو اس کے پاس ہوتا وہ لباس پہنتا، اس قیمتی لباس کو پہننے کے بعد تخت بچھاتا، تخت بچھا کر کے قرآن کو اٹھاتا، کھولتا اور کھولنے کے بعد انگلی رکھتا، قرآن کی آیت پر انگلی پھیرتا، زبان سے کہتا مالک مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے، مالک میں اس کو پڑھنا تو نہیں جانتا، مالک مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کالی کالی سیاہی والے حروف کیسے ہیں، مالک مجھے نہیں معلوم کہ تو اس میں مجھ بے مایا سے، مجھ گناہگار سے کیا فرما رہا ہے، مالک نہ مجھے یہ پڑھنا آتا ہے، مالک نہ مجھے اس کو سمجھنا آتا ہے، لیکن مالک جو بھی ہے نا تیرا کلام ہے، مالک جو بھی ہے نا تیرا کلام ہے، مالک تو یہ حق ہے، مالک جو بھی ہے نا یہ تیرا کلام ہے، یہ سچا ہے، مالک جو بھی ہے یہ تیرا کلام ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ اٹھتا رات بھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپکتے اور بس یہی کہتا جاتا مالک جو بھی ہے یہ تیرا کلام ہے، مالک اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے تو نے فرمایا ہے، مالک اتنا پتا ہے کہ یہ جو بھی ہے حق ہے، بس مجھے یقین ہے، وہ بیوہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے نام اعمال میں بظاہر کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر کو گلے گلزار کیا جاتا، جس کے سبب
اس کی قبر مہکتی. ہاں مجھے یقین ہے کہ قرآن سے اس محبت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو مہکا دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی، آقا کریم کے پیارے دیوان میٹھے اسلامی بھائی، قرآن سے تعلق پیدا کریں، قرآن سے وابستگی پیدا کریں، قرآن سے لگاؤ پیدا کریں. اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہے نا تو اس مسجد المدینہ میں تشریف لائے، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور اگر پڑھنے سیکھنے کی کوشش جاری رکھیں اور رات کو سوتے وقت قرآن کو دیکھ کر ضرور سوئیں. رات کا جب آخری پہر ہو، سارا شہر سناٹے میں سو چکا ہو، آپ اٹھیں، وضو کریں، قرآن کو ہاتھ میں لیں اور لینے کے بعد اس کو چومیں، سینے سے لگائیں. یقین جانیں دل کو سکون ملے گا. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بلا شبہ اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں. یہ قرآن سے محبت کا انداز جاری رکھیں گے، یقین جانیے گا دل میں عجیب تازگی پیدا ہو جائے گی، روح میں عجیب سکون اترے گا. ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ آپ کے وجود کو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا. اپنے آپ کو قرآن سے قریب کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو قرآن سے دل لگانا سیکھیں. لیکن یاد رکھیں قرآن کو پڑھیں اور ساتھ میں قرآن پر دیے گئے، قرآن میں بتائے گئے احکامات پر عمل بھی کریں. اس لیے کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے صدقے سے ان کی روح کو تازگی عطا کر دیتا ہے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ جتنی وہ آیتیں پڑھتے ہیں اتنی ہی رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پہ برستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کے فرامین پر عمل نہیں کرتے. اب غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو قرآن پڑھے لیکن قرآن کے فرامین پر عمل نہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو قرآن کو پڑھتے بھی نہ ہو، قرآن کو چھوتے بھی نہ ہو، قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاتے ہو. ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برسیں؟ کس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے اپنا تعلق بنانا سیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو آپ نے اپنے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی تھی. اس مسجد میں بیٹھ کر کے نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے. اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے نا آس پاس کے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے. بلکہ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کرتے آس پاس اڑنے والے آسمان کے پرندے رک کر کے اپنی پرواز کو بند کر کے ابو بکر صدیق کے اس حلقے میں آ جاتے اور قرآن کی تلاوت سنتے. آس پاس کے مشرکین جب حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں قرآن کی تلاوت سنتے تو بے ساختہ کلمہ طیبہ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا. بلکہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی یہ قرآن سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے. ان کا وصال ہو گیا، یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے نا اور لوگ ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو قبر سے بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی.
तबारक व तआला उनके वजूद को हसीन बना देता है, उनके वजूद को बाबरकत बना देता है। कोशिश करें कि कुरान से अपना लगाव, अपना अटैचमेंट, अपना कनेक्शन बनाए और मजबूत बनाए। इसलिए कि बहुत मशहूर और बहुत बड़े साइंसदान जॉन्स एल्बर्ट ने कहा कि अगर मैं किसी नई रिसर्च का और नई तहकीक का आगाज करता हूँ तो पहले मैं कुरान की तिलावत कर लेता हूँ। इसलिए कि बसा औकात ऐसा हुआ कि मैं महीनों रिसर्च करता रहा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुरान की तिलावत की तो पहले ही दिन सारा मसला हल हो गया। खैर तो कुरान से फायदे उठाएं और हम कुरान से दूर रहें। कुरान वो अजीम हिकमतों दानाई का मजमुआ है। मैं आपको एक मिसाल दूं ना, कुरान में अल्लाह तआला ने शौहर और बीवी के हवाले से इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। के शौहर ये बीवी का लिबास है और बीवी ये शौहर का लिबास है। ये इसकी तफसीर अगर समझ आ जाए तो घर के सारे झगड़े खत्म हो जाए। उलमा ने लिखा कि लिबास इसलिए फरमाया कि लिबास के 3 फायदे होते हैं। नंबर 1, ये लिबास गर्मी से बचाता है, ठंडक से महफूज होता है, ठीक है। नंबर 2, ये लिबास इंसान को जीनत अता करता है, खूबसूरत बना देता है। कोई अगर खाली बनियान में अगर यहाँ बैठा होता तो सबके चेहरे उसी को देखते होते, लेकिन अब सबके चेहरे एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं है? इसलिए कि सब लिबास में मलबूस है। दूसरी चीज, ये लिबास जीनत अता करता है और तीसरी चीज, ये लिबास जो होता है ना, ऐब को छुपा देता है। अब जिस्म के अंदर कोई दाग है, कहीं फुंसी है, कहीं जख्म है, तो अब आपने लिबास पहन लिया, अब आपके अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या हो गया? तो लिबास के ये 3 फायदे होते हैं। सर्दी गर्मी से बचाता है, खूबसूरती अता करता है और साथ ही साथ में ये लिबास ऐब को छुपा लेता है। अगर आज के मुआशरे में मियाँ बीवी कुरान की इस तफसीर को समझ लें तो यकीन जानिए जिंदगी सुधर जाए। बीवी अपने शौहर की बुराई ना करे, बल्कि बीवी को याद रहे कि शौहर ही उसकी शान है। इसी तरीके से शौहर को भी कुरान ने बताया कि तुम भी बीवी की बुराई ना करो, इसलिए कि बीवी भी तुम्हारी शान है। बल्कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला मुहर्रम शरीफ का महीना भी चल रहा है, पहले बैत की बरकतें भी लेते चले। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जब अपनी बीवी को तलाक देना चाहिए तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत इमाम हसन से अर्ज किया, ऐ भाईजान आप ये बताएं कि इस बीवी के अंदर बुराई क्या है? तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, अगरचे मैं इसे तलाक दे रहा हूँ लेकिन अभी ये मेरी बीवी है और कुरान ने बीवी के लिए शौहर को लिबास करार दिया है और लिबास ये ऐब को छुपाता है। अगर मैं इसके ऐब तुम्हारे सामने बयान कर दूंगा तो फिर मैं हकीकतन शौहर ना रहा, वो शौहर ना रहा जिसको कुरान ने सही माना में शौहर बनना सिखाया। तो हजरत इमाम हुसैन उठे, उठने के बाद हजरत इमाम हसन को चूमा और अर्ज किया, भाई कुरान की इस आयत को तिलावत तो बहुत किया था लेकिन तफसीर आज समझ आया, आज पता लगा कि बीवी शौहर के लिए लिबास कैसे है और शौहर बीवी का लिबास कैसे है।